خاصا ایک سوال ہمیں موصول ہوا کینیڈا سے، ایک خاتون نے بھجوایا ہے، تو انہوں نے ہمارے کسی پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی استخارے کے بارے میں، اسی طرح رشتے کے حوالے سے استخارہ کرنا، تو اس میں بیان ہوا تھا کہ استخارہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں معین رنگ میں کوئی خواب دکھائی جاتی ہے یا کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی بات ایسی بتائی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ سوال کسی طرح پیدا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں کہ استخارے سے کسی بات کا پتہ چل جانا اگر ضروری نہیں ہے تو پھر کیا استخارہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے ہی آپ نے فرمایا تھا جواب عرض کرنے کو، تو میں نے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ایک ارشاد میں اس وقت پڑھا تھا، اس میں حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت دو باتیں، بڑی اہم باتیں جن کی طرف استخارے کے سلسلے میں توجہ دلائی تھی۔ ایک بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ استخارہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد رسوم کے عوض یا ان کے بدلے میں یا ان کی جگہ پہ یہ جاری کیا جو متبادل کے طور پہ جو کفار میں اس وقت رائج تھا کہ وہ فال وغیرہ نکالا کرتے تھے، اور دراصل اگر آپ غور کریں تو فال وہ اسی لیے نکالتے تھے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ تیروں شیروں سے پتہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریق ہمیں عطا کیا کہ تم لوگ خدا کے حضور دعا کیا کرو، خدا تعالیٰ سے خیر طلب کیا کرو۔ تو جہاں تک دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اس پہ بھروسہ کر کے کرتے ہیں، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی اور اس میں خیر رکھے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اس کے انجام کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہو۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی ہم شروع کرتے ہیں اس کے انجام کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے متعلق جہاں تک یہ تعلق ہے کہ علم الغیب کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے انبیاء یا اپنے خاص بندوں کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ علم غیب صرف مجھے ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو، یا پھر ان اپنے فرستادوں کو جن کو میں جتنا علم غیب عطا کرتا ہوں، یعنی جتنا ان کو دوں ادروائز تو وہ ان کی زبان سے بھی ہے نا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائی جو ہے وہ جمع کر لیتا۔ تو اس لیے وہ غیب جو ہے وہ علم وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح نہیں دیتا کہ، اور استخارے کا لفظ جس طرح اس وقت بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ خیر طلب کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اس سے خیر اور بھلائی کا طلب کرتے ہیں، اسے تقاضا کرتے ہیں، اسے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں خیر و برکت رکھ دے۔ ایون کہ وسلم نے یہاں تک کہ کوئی نیا کپڑا پہننے لگو تو اس کے لیے بھی جو دعا سکھائی اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی خیر اور برکت رکھ دے اور اس میں سے ہر قسم کا شر اور جو برا پہلو ہے وہ نکال دے۔ تو جب ہم زندگی کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں اس میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دوسری بات اپنے اس ارشاد میں بیان فرمائی، اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ استخارے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے، جس عقل سلیم کے مطابق کام کرنے سے پھر کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہے اس کا گر استخارے کا۔ تو باقی اس میں کہ ضرور خواب اور جس طرح پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ اور وہ استخبارہ کا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا ایک حوالے سے حضور کے ایک ارشاد سے ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ضرور ہی خبر پتہ کرنی ہوتی تو پھر استخبارہ ہوتا۔ تو اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، اس سے ہم خیر طلب کرتے ہیں، اور اسی دعا اور اس خیر طلب کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی عطا ہوتی ہے، ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ اگر انہوں نے سوال کرنے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں شرح صدر نہیں ہے، ہمیں اطمینان قلب نہیں ہے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہی تو پھر عقل سلیم ہے۔ اگر شرح صدر نہیں ہے تو پھر اس پہ ان سے خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی رہنمائی ہے کیونکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کسی جگہ کہ اگر انسان کے
دل میں کسی معاملے کے بارے میں شرح صدر پیدا ہو جائے اور اس کو تضرع اور الحاق کی کیفیت نصیب ہو جائے تو وہ اس کی قبولیت دعا کے آثار میں سے ہے کہ وہ اس معاملے کے قبول ہونے کے حق میں نشانات ہیں۔ وہ مجھے اب اس وقت یاد نہیں کہ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ دع ما یریبو کا الی ما لا یریبو کا، کہ اس چیز کو چھوڑ دو، حدیث ہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں ایک شک پیدا کرتی ہے، اس چیز کے لیے جو یقین پہ، اگر کوئی یقین کسی بات پہ ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار کر لو، اور جس میں اشتباہ ہے، جس میں شک ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ایک رہنمائی عطا ہوتی ہے، ایک روشنی، ایک نور ملتا ہے، تو وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے زہیر صاحب۔